السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی کے دل میں درد ہو تو کیا کون سی دعا پڑھنا چاہیے جس سے یہ درد فوری طور پر کم ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دوستو کہ پاکستان میں بلکہ دنیا جہاں میں دوستو دل کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے دوستو بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہو جائیں دوستو کہ اس چیز پر قابو کیسے پایا جائے تو ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں۔ دوستو آپ کے اپنے گھر میں یا آپ کو، آپ کی والدہ، آپ کے والد صاحب، بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی اگر دل کا درد محسوس ہو، یا ان کو ایسا فیل ہو رہا ہو، یا آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہو کہ سامنے والے کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، تو دوستو آج جو میں آپ کو جو دعا بتاؤں گا وہ اتنی زبردست دعا ہے دوستو، اور اتنی زیادہ مجرب دعا ہے، آپ یقین کریں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو یہ دعا بتاؤں گا۔ اور یہ دعا میں نے پرسنلی طور پر دوستو میں نے یہ دعا میری والدہ تھی، ان کو اکثر یہ درد رہتا تھا، تو جب بھی درد ہوتا تھا تو یہ دعا میں پڑھ کر دم کرتا تھا۔ تو آپ یقین کریں میرا کہ بالکل تھوڑی ہی دیر میں دوستو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایسا کرم ہوتا تھا کہ والدہ بالکل ٹھیک ہو جایا کرتی تھیں، دل کے درد میں کمی آ جایا کرتی تھی۔ تو ایسی صورت میں دوستو میرا مقصد یہ بھی ہے دوستو کہ ڈاکٹر کے ساتھ روحانی علاج بھی ضروری ہے۔ جو قرآن کریم کی آیاتیں ہیں دوستو، اس سے یہی سمجھ لیں کہ یہ ایک طریقے سے ہمیں ہماری زندگی میں یہ بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ مدد کرتی ہیں یہ آیتیں، قرآنی آیتیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو کہ دل کا جب درد ہوتا ہے کسی کو بھی، اکثر یہ رات کے وقت ہی ہوتا ہے، تو فرسٹ ٹریٹمنٹ کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم تو کوئی ڈاکٹر ہیں نہیں، ہر گھر میں کوئی ڈاکٹر تو موجود نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پہ کچھ ایسا کرے جس سے یہ درد کم ہو جائے، یا کسی کے گھر میں کوئی میڈیسنز بھی موجود نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں دوستو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیتیں سب سے بہترین یہ عمل ہے۔ تو اگر آپ یہ دعا پڑھ کے فوری طور پر، جب تک ہم ایمبولینس کو کال کر کے بلاتے ہیں، آنے میں وقت لگتا ہے، تو یہ دعا اگر آپ پڑھ کر دم کر دیں گے تو بہت ہی زیادہ مفید ہو جائے گا مریض کے لیے۔ تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر ہے 28۔ اگر آپ اس آیت کو 11 بار دوستو آپ نے اس آیات کو 11 بار پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیے گا، اور یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ یہ دعا پڑھ کر جب ہم دم کریں گے، جو بھی ہو یا آپ خود ہوں، تو یہ درد ہمارا ختم ہو جائے گا اللہ کی عطا سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یقین رکھنا ہے دوستو۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی مجرب یہ دعا ہے دوستو، کر کے دیکھیے گا، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ اور اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں، درود شفا سے پہلے 7 دفعہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لینا ہے، 7 دفعہ درود شفا سے پہلے، یعنی کہ 11 دفعہ آپ نے آیت پڑھ لی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھ لی، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے دم کر دیا۔ اس کے بعد دوستو یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور درود شفا آپ نے پڑھ کر دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا کرم آپ دیکھیے گا کہ مریض پر یا آپ پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ یہ دوستو یہ دعا بھی مجھے کسی ایک بزرگ نے بتائی تھی، نمازی پرہیزی شخص تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا جب میں ہاسپٹل میں تھا، تو والدہ کو لے کر بہت پریشان تھا میں بھی، تو اللہ کے کرم سے میری والدہ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں دوستو کہ جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا ہے وہ میں فی سبیل اللہ لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اور ایک چیز ضرور یہ ذہن میں رکھیے گا دوستو کہ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں، تو اگر کبھی بھی ایسا ہو کہ آپ کے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہو، یا کوئی بتایا آپ کو کہ دل میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، تو فوری طور پر دوستو کسی بھی طریقے سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ NICVD جو جینا ہاسپٹل کے سامنے جو NICVD ہے، آپ بس وہاں لے جانا ہے دوستو، کیونکہ کراچی میں، خاص کر پاکستان میں کراچی میں غریب لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں،
تو غریبوں کے لیے یہ ایک نعمت ہے NICVD. تو کیونکہ میں بھی فرسٹ ٹائم یہیں پر لے کر گیا تھا اور ان کی بدولت ہی آج جو ہے میری والدہ ٹھیک ہے. تو یہ ایک میسیج تھا دوستو آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ اسے میسیج عام کریں، فارورڈ کریں. اس ویڈیو سے جو میں نے یوٹیوب پر ڈالی ہے یہ بالکل میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ میری ویڈیو بہت چلے یا میں اس سے کوئی پیسہ کماؤں. اصل صرف مقصد یہی تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ لوگوں میں آپ شیئر کریں تاکہ کسی کی جان بچ جائے، کسی کو شفا مل جائے. تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.